السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کے لیے حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 4 اور 5 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اتبعوا ما انزل، کہ تم اس کی تابعداری کرو، اس کی اتباع کرو، پیروی کرو جو میں نے نازل کیا، ولا تتبعوا من دونی، اور اس کے علاوہ کسی اور کی پیروی نہ کرو، یعنی جو میں نے اتارا یعنی قرآن، بس اس کی پیروی کرو، باقی سب کو چھوڑ دو۔ پھر آگے فرمایا کہ نصیحت ماننے والے کم ہی ہیں، قلیلا ما تذکرون۔ صاف ظاہر ہے جب اللہ کے احکامات کو نہ مانا جائے تو اللہ کا عذاب ہی آئے گا، اس بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔ سابقہ اقوام کی مثال یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا کم من قریۃ، کتنی ہی بستیاں ہیں، اہلکنا ہے ہلاک کیا ہم نے، فجاءہا بأسنا، آیا ان کے پاس، بأسنا میرا عذاب، بیاتاً رات کے وقت، او ہم قائلون، جب وہ جس وقت دوپہر کے قیلولہ کو کہتے ہیں کہ قیلولہ دوپہر کو کیا جاتا ہے، کہ دوپہر کے وقت وہ آرام کر رہے تھے، یعنی گزشتہ جو اقوام ہیں ان کے بارے میں، ان کے عذاب کے بارے میں، یا ان کی بستیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کے سبب تباہ و برباد کیا، اس کا یہاں تذکرہ ہے۔ یہ قوم نوح ہے، ہود ہے، قوم صالح، شعیب اور قوم لوط، ان قوموں کے بارے میں آگے ان کا تذکرہ آئے گا۔ فما کان دعواہم، تو پھر ان کی پکار تھی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی، اذ جاءہم بأسنا، جب ان پر ہمارا عذاب پہنچا، یعنی اللہ فرما رہے ہیں جب میرا ان پر عذاب آ گیا تو پھر وہ پکار رہے تھے، الا ان قالوا، نہیں مگر یہ کہ قالوا انا کنا ظالمین، کہنے لگے ہم ہی ظالم تھے، یعنی اب اقرار کر رہے ہیں اپنی غلطی کا۔ دیکھیں سابقہ جو قومیں ہیں انہیں اپنی خوشحالی یا طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، یہ بڑے لمبے تڑنگے اور بڑے طاقتور لوگ تھے، کہ جب ان پر نافرمانی کے سبب اچانک اللہ کا عذاب آ گیا تو انہیں خبر بھی نہ تھی۔ پھر ان کی بخلاہٹ یہاں بیان فرمائی کی جا رہی ہے کہ اپنے گناہوں، جرموں اور غلطیوں کا اعتراف کرنے لگے اور اپنے جو جھوٹے معبود تھے ان کو بھول گئے، اللہ کو خالص کر پکارنے لگے۔ تو اللہ کا قانون ہے کہ جب کسی قوم پر یا کسی انسان پر جب اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دیتے ہیں اور وہ اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو پھر توبہ کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں۔ سورۃ المؤمن آیت نمبر 85 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو اس وقت ان کا ایمان لانا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا۔ جب عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ابو جہل کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، فرعون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ دریا میں غرق ہونے لگا، ڈبکیاں کھانے لگا، تو اس وقت کہنے لگا کہ میں موسیٰ اور اس کے رب پر یقین لایا ہوں، لیکن پھر اس وقت کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ بار بار فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے رب اور انبیاء کی ہدایت کو ماننے کی بجائے رسم و رواج اور بے تکے اقوال اور خیالات پر چلو گے، ان کو مقدم رکھو گے، ان پر عمل کرو گے، تو ہو سکتا ہے کہ اچانک تم پر عذاب الہی آ جائے، وہ تمہیں آ دبوچے۔
پھر انسان چلائیں گے، کہیں گے قالو یا ویلنا انا کنا ظالمین، اللہ فرمایا کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہائے ہماری کم بختی، ہم ہی ظالم تھے۔ لیکن اس وقت کا پھر چلانا، اس وقت کا توبہ کرنا، ایمان لانا، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ سورۃ الملک آیت نمبر 16 میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں آمنتم من فی السماء یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا تمہیں زمین میں دھنسا دے یا اچانک زلزلہ آ جائے، یعنی زمین تمہیں اب نگل لے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، کیا تم اس بات سے نہ ڈر ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تم پر پتھر برسائے اور تمہیں معلوم ہو جائے، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا ڈرانا، تم کو میں جو بار بار ڈرا رہا تھا وہ کیسا تھا، پھر بھی تم میری ان باتوں پر عمل نہیں کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بار بار اپنے قرآن مجید میں اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ میری اور میرے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسل، ان کی بات پہ چلو، میرے حکام پر چلو اور انبیاء رسل کے حکام پر چلو، اور وہ کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ ہے اور سنت رسول اللہ ہے۔ ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ چند ایسی باتیں ہیں جو شاید اس میں ہمارے موجودہ حالات کے مطابق ان کی وضاحت کی ہمیں ضرورت پڑے تو اس پہ علماء کرام کا اجماع اور اتحاد ہے، اس کی طرف رخ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہر بات کو یہ کہہ کر قرآن اور حدیث کی بات کو نظر انداز کر دیا جائے کہ میرے فلاں بزرگ نے، فلاں اللہ والے نے یہ بات کہی ہے، ہو سکتا ہے وہ بات اس بزرگ نے کہی نہ ہو، جو ہم تک پہنچی ہے اس میں کوئی رد و بدل، کمی بیشی ہو گئی ہو، کیونکہ قرآن کے علاوہ ہر چیز بدل سکتی ہے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، انہوں نے کہی نہ ہو یا کسی کہنے والے نے اس میں اضافہ کر دیا ہو، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے جب اللہ فرما رہے ہیں کہ اتبعوا ما انزل، اسی کی پیروی کرو جو میں نے اتارا، ولا تتبعوا من دونی، کسی دوسرے کی پیروی نہ کرو، تو پھر ہمیں اللہ کی بات پہ کیوں یقین نہیں آتا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے؟ اللہ نے فرما بھی دیا قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں جو اس پر عمل کریں گے۔ دیکھیے ہمارے لیے اللہ اور اللہ کا رسول بس کافی ہے، اور ان کے احکامات ہمارے لیے کافی ہیں۔ اس کے علاوہ جو علمی باتیں یا بہت پیچیدہ کو یا ایسی بات جو میں ہمارے حالات کے مطابق ہمیں کسی بات کی وضاحت چاہیے، تو اس پہ ہمیں علماء کا جو اجماع ہے یا اتحاد ہے اس کی طرف پھر دیکھنا چاہیے۔ اگر بات واضح ہے تو پھر اس پہ بلا تردد، بلا چوں چرا کیے، اپنی مرضی کی ذہن میں بات پیدا کیے ہمیں اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ اسی میں فلاح اور کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی ہر مرضی کو اللہ کے حکم پر قربان کر دیں، اللہ کے نبی کے حکم پر قربان کر دیں، حیل و حجت چھوڑ دیں، بس جو فرمان اللہ نے کی طرف سے آیا یا نبی نے ہمیں بتایا بس اس کو اپنا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔